حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو بھی کرے اس پر اللہ تعالی کے تمام فرشتے اس کی خیر و سلامتی اور مغفرت کے لیے جڑ جاتے ہیں، کیونکہ ہمیشہ اس عمل کو کرتے رہنے سے اس کے بدن کے ہر اعضاء اللہ کی تسبیح میں رہتے ہیں۔ جب وہ سفر میں جاتا ہے یا کوئی اور مشکل یا مصیبت ہو تو اللہ تعالی فرشتے بھیج دیتا ہے جو اس کی ہر مشکل آسان کرتے ہیں اور جن و انسان کے شر سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اس کا دل ہمیشہ نرم رہتا ہے، موت کی سختی اس پر آسان کی جاتی ہے اور موت کے وقت اس کو ایک غیب سے اس کے کانوں میں آواز آتی ہے، تو غم نہ کر، میں تجھ سے راضی ہو گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی توفیق نصیب ہوگی۔ کرامن کاتبین کا قلم اس کے لیے ثواب لکھنے کے لیے ہر وقت تر رہتا ہے اور رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پر پابند رہتا ہے۔ اس کا شمار اللہ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جماعت میں شمار ہوگا۔ یہ تمام فضیلتیں اس عمل سے ہوتی ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں بہت بیزار ہوا، کاش میرے آقا وہ عمل مجھے بتا دیں۔ پھر جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ عمل مجھے بتایا، تا حیات میں وہ عمل کرتا رہا اور ہر انگہانی آفات سے محفوظ رہا، اور وہ عمل یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم احد پہاڑ پر تشریف لے گئے۔ اس وقت آپ کے ہمراہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم بھی موجود تھے۔ خوشی سے احد پہاڑ کانپنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ کو ٹھوکر لگائی اور فرمایا، اے احد ٹھہر جا، تجھ پر اس وقت ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں۔ اسی وقت احد پہاڑ نے کانپنا بند کر دیا۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بھائی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ حج کے ارادہ سے نکلے۔ ان کے ساتھ ان کے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ تھوڑا راستہ طے کرنے کے بعد سامان سفر اٹھانے سے یہ دونوں حضرات عاجز آ گئے۔ بھوک اور پیاس نے ستایا۔ ایک خیمہ پر نظر پڑی، اس کی طرف چل دیے۔ وہاں ایک بوڑھی عورت ملی۔ اس سے پوچھا، تمہارے پاس پینے کو کچھ ہے؟ اس نے ہاں میں جواب دیا۔ یہ سن کر اپنے لبادے اتارے اور بیٹھ گئے۔ اس کے پاس صرف ایک بکری تھی۔ وہ کہنے لگی، اسے دوہ کر اس کا دودھ پی لیجئے۔ چنانچہ ان حضرات نے ایسا ہی کیا۔ پھر کہنے لگے، کیا کھانے کو کچھ ہے؟ کہنے لگی، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر کہتی ہوں کہ تم میں سے کوئی اس بکری کو ذبح کرے اور اس دوران میں تمہارے لیے لکڑیاں جمع کر کے لاتی ہوں، اسے بھونیے اور کھائیے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ جب دوپہر کا وقت گزرا، کچھ دیر آرام کر لیا، ٹھنڈک ہو گئی تو یہ حضرات اس کے ہاں سے چل دیے اور اس سے کہا، اے عورت، ہم قریش کے افراد ہیں، ہم مکہ معظمہ جانا چاہتے ہیں، صحیح و سالم واپس آ گئے تو ہمارے پاس آئیے، ہم تیرے ساتھ نیکی کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ یہ کہہ کر چل دیے۔ جب اس عورت کا خاوند آیا، اسے اس کی کارکردگی کا علم ہوا تو وہ اس سے کہنے لگا، تیری خرابی ہو، اپنی بکری ایسے لوگوں کے لیے ذبح کرتی ہے جنہیں ہم جانتے ہی نہیں۔ اس نے بتایا کہ وہ خاندان قریش کے افراد تھے۔ چنانچہ کچھ عرصہ بعد قحط سالی آ گئی۔ دونوں میاں بیوی گھر سے نکلنے کے لیے مجبور ہو گئے، مدینہ منورہ جانے کے لیے مجبور ہو گئے۔ یہاں پہنچ کر مینگنیاں جمع کرنے لگے۔ اسی اثنا میں مدینہ منورہ کی ایک گلی میں ٹوکری اٹھائے جا رہے تھے۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اس دن اپنے گھر کے دروازے پر تشریف فرما تھے۔ آپ کی نظر اس عورت پر پڑی تو اسے پہچان لیا اور آواز دے کر فرمانے لگے، اے اللہ تعالی کی بندی، کیا تو مجھے پہچانتی ہے؟ اس نے نفی میں جواب دیا۔ آپ نے فرمایا، میں تیرے انہی مہمانوں میں سے ہوں جو فلاں دن، فلاں سال اور فلاں جگہ تیرے ہاں آئے تھے۔ وہ کہنے لگی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں تمہیں نہیں پہچانتی۔ آپ نے اس سے فرمایا، تو اگر مجھے نہیں پہچانتی تو میں تمہیں پہچانتا ہوں۔ پھر آپ نے اپنے غلام کو حکم دیا، اس نے صدقہ کی بکریوں میں سے 1000 بکریاں خریدیں۔ آپ نے ان کو وہ عطا فرما دی اور اس عورت کو 1000 دینار بھی دیے۔ پھر اسے اپنے بھائی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف بھیجا۔ جب وہ حضرات امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئی تو آپ نے بھی اس کو پہچان لیا۔ غلام سے پوچھا، میرے بھائی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو کیا کچھ دیا ہے؟ جب اس نے بتایا تو آپ نے بھی اس کو اتنا ہی دینے کا حکم دیا جتنا کہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا تھا۔ بعد ازاں اسے اپنے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں بھیجا۔ جب وہ ان کے پاس آئی تو انہوں نے بھی اس کو پہچان لیا اور فرمایا،
خواہ خدا اگر اس نے مجھ سے ابتدا کی ہوتی تو میں ان دونوں سے سبقت لے جاتا۔ پھر حکم دیا کہ اس عورت کو 2000 بھیڑیں اور 2000 دینار دیے جائیں۔ محترم ناظرین، یہ واقعہ آپ کے دلوں کے بجھے چراغ جلا دے گا۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال ہوئی تو آپ کی صدقات اور دیانت کے ہر طرف چرچے ہونے لگے۔ مکہ کی فضاؤں میں آپ کے لقب صادق و امین ہر طرف گونجنے لگے۔ شہر مکہ کی ایک معزز اور مالدار خاتون تھی جن کا نام تھا خدیجہ۔ انہیں ایسے امانت دار شخص کی ضرورت تھی جو ان کا مال ملک شام لے کر جائے اور وہاں فروخت کر کے نفع کما کر لائے۔ آپ کی امانت و صداقت کی شہرت جب حضرت خدیجہ تک پہنچی تو انہوں نے آپ کو پیغام بھیجا کہ آپ میرا مال تجارت ملک شام لے جائیں، جو تنخواہ میں دوسروں کو دیتی ہوں آپ کو اس کو دگنا دوں گی۔ آپ نے ان کی یہ درخواست قبول فرمائی اور تجارت کا سامان اور مال لے کر ملک کے شام روانہ ہو گئے۔ اس سفر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا غلام میسرہ بھی آپ کے ساتھ تھا، جو آپ کی خدمت اور دیگر ضروریات پوری کرتا تھا۔ ایک بار پھر جب آپ ملک شام کے مشہور شہر بھری پہنچے تو وہ تورا راہب کی عبادت گاہ کے قریب قیام فرمایا۔ وہ راہب میسرہ کو پہلے سے جانتا تھا۔ اس بنیاد پر وہ اس کے پاس آیا اور آپ کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا، یہ کون ہے جو اس درخت کے نیچے اترے ہیں؟ میسرہ نے جواب دیا، یہ شہر مکہ کے رہنے والے ہیں اور بنو ہاشم سے تعلق ہے۔ ان کا نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے اور لقب امین ہے۔ راہب کہنے لگا، سوائے نبی کے آج تک اس درخت کے نیچے کوئی نہیں اترا۔ پھر اس نے پوچھا، کیا ان کی آنکھوں میں سرخی رہتی ہے؟ میسرہ نے جواب دیا، ہاں ہر وقت رہتی ہے۔ یہ سن کر نستورہ کہنے لگا، یہی اللہ کے آخری نبی ہیں، مجھے ان میں وہ تمام نشانیاں نظر آ رہی ہیں جو توریت و زبور میں پڑھی ہیں۔ کاش میں اس وقت زندہ رہوں جب یہ اپنی نبوت کا اعلان فرمائیں گے۔ اگر میں زندہ رہا تو ان کی بھرپور مدد کروں گا اور ان کی خدمت میں پوری زندگی گزار دیتا۔ اے میسرہ، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ کبھی ان سے جدا مت ہونا، ان کی خدمت کرتے رہنا، کیونکہ اللہ پاک نے انہیں نبوت کا شرف عطا فرمایا ہے۔ آپ سامان تجارت بیچ کر جلد واپس تشریف لے آئے۔ جب آپ کا قافلہ مکہ واپس پہنچا تو اس وقت حضرت بی بی خدیجہ مکان کی چھت پر بیٹھی ہوئی تھی۔ انہوں نے یہ منظر دیکھا کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 2 فرشتے دھوپ کی وجہ سے سایہ کیے ہوئے ہیں۔ اس منظر سے حضرت خدیجہ کے دل پر گہرا اثر کیا۔ کچھ دن کے بعد انہوں نے اپنے غلام میسرہ سے اس بات کا ذکر کیا تو میسرہ نے بتایا کہ میں تو پورے سفر میں اسی طرح کے مناظر دیکھتا رہا ہوں۔ پھر میسرہ نے اس طویل سفر میں آپ کی صداقت و دیانت، حسن سلوک و غمخواری، معاملات کو سمجھنے اور کاروباری مہارت کے جو روح پرور مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے وہ بیان کیے۔ نستورہ راہب جس طرح آپ پر فدا ہو گیا تھا اور آپ کے مستقبل کے بارے میں پیش گوئیاں کی تھیں، یہ بتایا۔ یہ سن کر حضرت خدیجہ کے دل میں آپ کے لیے عقیدت و محبت پیدا ہو گئی۔ حضرت خدیجہ مکہ کی مالدار اور بہت محترم و معزز خاتون تھیں۔ آپ کا تعلق قبیلہ قریش کی شاخ بنو اسد بن عبد العزیز سے تھا۔ ان کا سلسلہ نسبت 3 واسطوں سے رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ اہل مکہ انہیں ان کی پاک دامنی کی وجہ سے طاہرہ یعنی پاک باز کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ ان کی عمر اس وقت 40 سال ہو چکی تھی۔ انہوں نے 2 شادیاں کی تھیں اور ان کے دونوں شوہر انتقال کر گئے تھے۔ بڑے امیر و کبیر افراد نے ان کو شادی کے پیغامات بھیجے، لیکن انہوں نے تمام پیغامات کو واپس کر دیا اور یہ طے کر لیا تھا کہ اب نکاح نہیں کریں گی۔ لیکن آپ کے اخلاق، عادت و برکات اور حیرت انگیز و واقعات سن کر ان کا دل آپ سے نکاح کی طرف مائل ہوا۔ انہوں نے اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ کو بلایا۔ حضرت صفیہ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھائی عوام بن خویلد کی بیوی تھیں۔ انہیں بلا کر ان سے آپ کے کچھ ذاتی حالات کے بارے میں معلومات لیں۔ پھر شام کے سفر سے واپسی کے تقریباً 3 ماہ بعد انہوں نے آپ کی طرف نکاح کا پیغام بھیجا۔ اس رشتہ کو پسند کرنے کی وجہ خود حضرت خدیجہ یوں بیان فرماتی ہیں، میں نے آپ کے اچھے اخلاق اور آپ کی سچائی کی وجہ سے آپ کو پسند کیا۔ آپ نے اس درخواست کو اپنے خاندان کے بڑوں اور اپنے چچاؤں کے سامنے رکھا۔ انہوں نے یہ رشتہ منظور کر لیا۔ آپ کا نکاح ہوا جس میں آپ کے چچا ابو طالب نے خطبہ پڑھا اور اپنے مال میں سے اونٹ حق مہر مقرر کیا۔ حضرت خدیجہ تقریباً 25 سال تک حضور علیہ السلام کی خدمت میں رہیں۔ ان کی زندگی میں آپ نے کوئی دوسرا نکاح نہ فرمایا۔ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک فرزند حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کے سوا باقی ساری اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی۔ اسی طرح حضرت خدیجہ نے اپنی ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خدمت میں گزار دی۔ جب رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی
عمر مبارک 40 سال ہوئی تو آپ کی ذات اقدس میں ایک نیا انقلاب پیدا ہوا۔ محبت الہی اور عبادت الہی کا ذوق آپ کو مکمل زندگی کی مصروفیات سے نکال کر ایک غار میں لے گیا۔ وہاں آپ اکیلے رہ کر اللہ کریم کی عبادت میں مگن رہتے۔ کعبہ شریف سے تھوڑی دوری پر واقع غار ہیرا میں کئی دنوں کا کھانا پانی لے کر تشریف لے جاتے اور غار کے پرسکون ماحول میں عبادت اور غور و فکر میں مصروف رہا کرتے تھے۔ پانی ختم ہو جاتا تو کبھی خود گھر پر آ کر لے جاتے اور کبھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وہاں پہنچا دیا کرتی۔ آج بھی یہ نورانی غار اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ وہی کی ابتدا سچے خوابوں سے ہوئی۔ آپ رات کو نیند کی حالت میں جو خواب دیکھتے، بعد میں اس کی تعبیر یوں واضح ہو جاتی جیسے دن کا اجالا اور سورج کی روشنی۔ 6 ماہ اسی طرح گزر گئے۔ رمضان کے مبارک مہینے میں جب آپ معمول کے مطابق غار ہیرا کی تنہائیوں میں گوشہ نشین تھے کہ ایک رات تمام فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رب کا پہلا روح پرور پیغام بصورت وحی آپ تک پہنچایا۔ پھر کچھ عرصہ وحی نازل ہونے کا سلسلہ بند رہا۔ کچھ عرصے بعد آپ کہیں جا رہے تھے کہ کسی نے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر آپ کو پکارا۔ آپ نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام جو غار میں آئے تھے اب زمین و آسمان کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھے ہیں۔ آپ پر خوف طاری ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے، کمبل اوڑھ کر لیٹ گئے۔ اپنے رب کا یہ حکم ملتے ہی آپ نے حق کا علم بلند کرنے اور دنیا کو نور و توحید سے منور کرنے کا پکا ارادہ فرما لیا۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے خفیہ طور پر ان لوگوں کو دعوت اسلام دی جن پر آپ کو اعتماد بھی تھا اور جو آپ کے حالات سے واقف تھے۔ ان حالات میں عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ آزاد مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق، لڑکوں میں حضرت علی بن ابو طالب آزاد کردہ غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ اور غلاموں میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہم نے ایمان قبول کیا۔ تبلیغ اسلام کا یہ سلسلہ خفیہ طریقے سے جاری رہا۔ جس طرح پیاسا میٹھے اور ٹھنڈے پانی کی طرف لپکتا ہے، ایسے ہی خوش نصیب روحیں دیوانہ وار اس دعوت حق کو قبول کرنے کے لیے دوڑے۔ 3 سال کے اس عرصہ میں مسلمانوں کی ایک جماعت تیار ہو گئی۔ اس دوران آپ دار ارقم میں بھی رہے اور وہاں مسلمانوں کی تربیت فرماتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمیشہ یہ عمل کرتے رہنے والے کے تمام اعضاء اللہ تعالی کی تسبیح و تکریم کرتے ہیں، اس کی تکبیر اولا انشاءاللہ فوت نہ ہوگی۔ جب سو جاتا ہے تو اللہ تعالی فرشتے بھیج دیتا ہے جو اسے جن و انسان کے شر سے محفوظ رکھتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پابند رہے گا، اللہ تعالی اس کے فکر و حاجات کو دور کر دے گا۔ تمام فرشتے اور اللہ کے عرش کو اٹھانے والے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ موت کے وقت اسے غیب سے آواز آتی ہے کہ اے میرے بندے، کوئی خوف و غم نہ کر کیونکہ میں تجھ سے راضی ہوں۔ موت کی سختی اس پر آسان ہو جاتی ہے اور کرامن کاتبین کا قلم اس کا ثواب لکھنے کی وجہ سے ہر وقت تر رہتا ہے اور اللہ تعالی اس کو جنت کے شہد کی وہ شراب پلائے گا جس پر آج تک مہر لگا رکھی ہے اور اس کو اللہ کی عبادت کی توفیق نصیب ہوگی۔ اس کا دل ہمیشہ نرم رہے گا جس کی وجہ سے اللہ تعالی اس کو شہیدوں کے زمرے میں داخل کرے گا۔ اس کا شمار اللہ اور اس کے رسول کی جماعت میں ہوگا۔ یہ سب فضیلتیں ہر وقت باوضو رہنے کی ہیں، ہر وقت باوضو رہنے کی ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے مروی ہے، فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مدینہ منورہ کے ایک باغ میں موجود تھا اور اس باغ کا دروازہ بند تھا۔ اچانک دروازہ پر دستک ہوئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اٹھو اور دروازہ کھولو اور آنے والے کو جنت کی خوشخبری دو۔ میں نے دروازہ کھولا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ میں نے حضرت ابو بکر صدیق خیال کو جنت کی خوشخبری سنائی تو انہوں نے اللہ عز و جل کا شکر ادا کیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر بعد دروازے پر دوبارہ دستک ہوئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ دروازہ کھولو اور آنے والے کو جنت کی خوشخبری دو۔ میں نے دروازہ کھولا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ میں نے انہیں جنت کی خوشخبری دی اور انہوں نے اللہ تعالی کا شکر ادا کیا۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر بعد دروازے پر ایک مرتبہ پھر دستک ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا جاؤ دروازہ کھولو اور آنے والے کو جنت کی خوشخبری دو اور کہو ان قریب تم ایک آزمائش سے گزرنے والے ہو۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ میں نے انہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک سنایا تو انہوں نے اللہ عز و جل کا شکر ادا کیا اور کہا کہ اللہ عز و جل ہی بہترین مدد کرنے والا ہے۔ پھر عثمان غنی اندر تشریف لے آئے اور
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر ابو بکر کے احسانات بے شمار ہیں اور ان سے بڑھ کر کسی کے احسان نہیں۔ انہوں نے اپنے جان اور مال کے ذریعے میری مدد کی اور اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دست ادب دعا ہے میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کے بچوں کو اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔